بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاری والمسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد طارق صاحب دامت برکاتہم کا، اور جامع مسجد اور مدرسے کے انتظامیہ اساتذہ کرام کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اپنی چند معروضات عرض کروں. میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیہ نصیب فرمائے، اور ادارے کی جملہ ضروریات اللہ رب العزت اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. رب العالمین نے جو اصل عزت رکھی ہے وہ قرآن کریم میں رکھی ہے. آج جو بچے حافظ بنے، جن بچوں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا، تو ان کے والدین کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یقیناً جو لوگ قرآن کریم کے ساتھ جڑے، ہم نے انہیں بلندیاں عطا فرما دی. جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، ہم نے ان کو پستیوں میں گرا دیا. اس امت کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا ہے. اس امت میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے. امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 197 ہجری، تذکرۃ الحفاظ میں ہے، روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے. امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، صفۃ الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس امت کے وہ انسان ہیں جو یومیہ ایک قرآن کریم تلاوت فرماتے تھے. امام ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 193 ہجری، امام نووی رحمہ اللہ، متوفی 676 ہجری نے شرح صحیح مسلم میں لکھا، اس امت کے وہ انسان ہیں کہ 30 سال تک ان کا معمول رہا ہے روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے. اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا. 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں. صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تابعین میں سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اس امت کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: عبداللہ میرے سامنے قرآن پڑھو. فرمایا: یا رسول اللہ میں کیسے پڑھوں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا. فرمایا: آج میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور سے سنوں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور میں جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. کہا جب میں نے یہ آیت تلاوت کی سر اٹھایا
تو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت امام الانبیاء کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن۔ ابو بکر صدیق بہت زیادہ رونے والے تھے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس طرح رونے لگ گئے کہ آپ کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں آخری صف تک سنائی دے رہی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام کا سلف کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ لکھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے، قیام اللیل میں پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ تمہارا کیا خیال کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی تقوی میں گزارے اور وہ لوگ جو اپنی زندگی نافرمانی میں گزارے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بہت برا ہے جو تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں یہ ہرگز برابر نہیں۔ اس آیت کو پڑھتے رہے حضرت تمیم داری، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضرت صحابہ اور سلف کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ 597 ہجری نے صفت الصفوہ میں لکھا، ام المومنین نوافل میں قرآن پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں جب میں آیا، میں انتظار میں رہا، کافی دیر گزر گئی لیکن آپ کو رکوع نہ ہوا، میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا ام المومنین وہیں کھڑی ہیں، قرآن کریم کی آیت تلاوت فرما رہی ہیں، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، پس اس اللہ کا ہم پر احسان ہوگا کہ وہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ فرمایا ام المومنین یہ پڑھتی تھی، روتی تھی، پڑھتی تھی، روتی تھی۔ جن کی مدح میں اللہ نے قرآن کریم میں سورہ رکوع میں تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے، وہ تو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے روتے روتے دنیا سے گزر گئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اس امت کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا اور اللہ نے عزت کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہم نے انہیں بلندیاں عطا فرما دی، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہم نے ان کو پستیوں میں گرا دیا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے قرآن کریم کے حافظ ہوں، عالم ہوں، دین سے وابستہ ہوں۔ دنیا میں اس عزت سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 261 ہجری نے صحیح مسلم میں اس روایت سے پہلے متن میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں ایک دفعہ گشت کرتے تھے، تو ایک دفعہ گشت کرتے کرتے عثفان پہنچے۔ جب وہاں گئے تو آپ کی ملاقات نافع بن عبد الحارث سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں مکہ کا گورنر بنایا تھا، تم عثفان میں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ فرمایا تم نے اپنا نائب کس کو بنایا؟ فرمایا ابن ابزہ کو میں نے اپنا نائب بنایا۔ فرمایا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے اپنے غلام کو مکہ مکرمہ کا نائب گورنر بنا دیا؟ فرمایا حضرت اس لیے بنایا انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض، وہ قرآن کریم کا بہترین قاری ہے، میراث کے مسائل جاننے والا، شریعت کے احکامات سے واقف ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا نائب بنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
جو قرآن کے ساتھ جڑیں گے ہم انہیں بلندیاں عطا فرما دیں گے، جو قرآن کو چھوڑیں گے ہم انہیں پستیوں میں گرا دیں گے کہ یہ حقیقت میں آزاد کردہ غلام ہے لیکن قرآن کریم کا قاری ہے۔ آج اللہ نے اسے یہ عزت عطا فرما دی کہ وہ مکہ مکرمہ کا نائب گورنر بن گیا، تو یہ عزت اللہ نے قرآن کی وجہ سے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جن کے بچے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کی اولادیں دین سے وابستہ ہیں، یہ دنیا میں بہت بڑی عزت ہے، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ یہ عزت نہیں میرا بیٹا سرکاری نوکر بن گیا، یہ بڑی عزت میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، میرا بیٹا دین کا خادم بن گیا، میرا بیٹا عالم بن گیا۔ دنیا میں اس سے بڑی عزت کوئی نہیں، آپ کا اور میرا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنائے، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں۔ آپ کا بیٹا ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات امت کو بتلائے، اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں۔ آپ کا بیٹا جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، 1500 2000 نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ السلام علیکم نہ کہے کوئی نماز سے نکل نہیں سکتا۔ تو اس سے عزت سے بڑی عزت کوئی عزت نہیں۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے عزت کو دین کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ نے دین کو چمکا دیا۔ ہماری اولادیں دین سے لگیں گی، اللہ انہیں چمکا دے گا۔ اللہ نے اسلام کو عزت دے دی، ہماری اولادیں اسلام سے وابستہ ہوں گی، اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ امام زہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری کی کتاب سیر اعلام النبلاء، اس میں امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 275 ہجری، جن کی سنن ابی داؤد کتاب ہے، یہ ایک دفعہ درس دینے کے لیے آئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سمت کے عظیم محدث ہیں، 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ جب درس حدیث کے لیے آئے، ان کے سامنے تو سینکڑوں علماء طلبہ کا مجمع ہوتا تھا، مسند پر بیٹھے۔ اس دور کے ایک بڑے اللہ والے بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ امام ابو داؤد سے فرمانے لگے، میری زندگی کی خواہش ہے کہ آپ پورا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا اگر میرے بس میں ہوا پورا کروں گا۔ فرمایا نہیں، آپ وعدہ کیجئے آپ پورا کریں گے، آپ کے بس میں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ فرمایا اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، فخرج الیہ لسانہ فقبلہ۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی وہ زبان مبارک باہر نکالیے جس زبان سے آپ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان کو بوسہ دوں، شاید یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان نکالی، حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے آپ کی زبان کو بوسہ دیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ نے یہ عزت صرف اپنے دین میں رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جن کے بچے حافظ بنے، دین سے وابستہ ہو گئے، یہ دنیا میں عزت بہت بڑی عزت ہے۔ یہی امام زہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 241 ہجری کے حالات میں لکھتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ فرمانے لگے، جس وقت میرے والد امام احمد درس حدیث کے لیے آتے تھے تو علماء، طلبہ، فقہاء، محدثین سب قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی میرے والد کے ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی میرے والد کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا۔ رأیت کثیرا من العلماء والفقہاء والمحدثین یقبلون ابی بعضهم یدہ وبعضهم رأسہ۔ میں نے بہت سے علماء کو دیکھا، فقہاء کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، کوئی میرے والد امام احمد کی پیشانی کو چومتا تھا اور کوئی میرے والد امام احمد کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اصل عزت اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ ہماری اولادیں اگر قرآن سے، دین سے وابستہ ہو جائیں، رب العالمین ان کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ دین پر لگ کر کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ اس کی عزت کو، مقام کو، مرتبے کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ والد کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے اگر ان کی زندگی میں بچہ قرآن کا حافظ بن جائے اور بچہ قرآن سنا رہا ہو، والد یا بھائی پیچھے موجود ہو تو ان کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ایک جگہ میرا بیان تھا، 23ویں شب، جب میں وہاں پہنچا آخری تراویحیں چل رہی تھیں تو ایک نوجوان قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، شاید 17-18 سال عمر ہوگی۔
آخری صورتیں جب وہ شروع انہوں نے کی، پہلی صف میں ایک بابا جی تھے، وہ رونے لگ گئے، ایسے رو رہے تھے گویا ان کو ہچکیاں لگ رہی ہیں۔ تراویح کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا بابا جی آپ بیمار تو نہیں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا بیمار نہیں ہوں، یہ جس بچے نے قرآن سنایا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میرا یہ بیٹا قرآن سنائے تراویح میں، اور میں پیچھے کھڑے ہو کر سنوں۔ اس نے اس سال قرآن کریم سنایا تو ہم پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے تھے، تو جب یہ آخری صورتیں پڑھ رہا تھا میں خوشی میں رو رہا تھا۔ اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عزت، یہ سعادت عطا فرمائی، وہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کر خالق کائنات کا مقدس کلام سنا رہا ہے۔ کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، دن بھر کام کرتا ہوں، دیہڑی لگاتا ہوں، لیکن اللہ نے میرے بیٹے کو یہ عزت عطا فرمائی تو میں خوشی میں رو رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ عزت بہت بڑی عزت ہے کہ ہمارا بیٹا ہو، قرآن کریم سنا رہا ہو، دین سے وابستہ ہو، علوم نبوت سے وابستہ ہو، یہ عزت بڑی عزت ہے۔ بسا اوقات آج کے بعض نام نہاد اسکالر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بچہ عالم بنا، دیندار بنا، حافظ بنا، یہ کہاں سے کھائے گا جو اللہ کتے کو، بندر کو، سانپ کو، خنزیر کو رزق دے رہا ہے؟ وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو رزق نہیں دے گا؟ کیوں یہ ہماری سوچ غلط ہو گئی؟ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کیوں کمزور ہو گیا کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ جس رب نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں ہماری تخلیق کی 3 اندھیروں میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، وہاں اللہ نے ہمیں غذا دی، دنیا میں آئے اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ جاری کر دیا، ماں کے دل میں محبت اور شفقت ڈال دی، ہمیں بولنا نہیں آتا تھا وہاں بھی رزق کا انتظام کیا، اور جب انسان قرآن کی خدمت کرے کیا اللہ اس وقت اس کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو دین سے وابستہ کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہماری زندگیوں میں اخلاص و تقوی ہوگا، ہم دین کے ساتھ وابستہ ہوں گے، ہماری زندگیوں میں شب بیداری ہوگی، امت کا درد ہوگا، اللہ رب العزت وقت کے بادشاہوں کو خدمت میں لگا دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے محمد نام کے 4 محدثین کا واقعہ لکھا۔ ایک محمد بن نصر مروزی، دوسرے محمد بن جریر طبری، تیسرے محمد بن منذر، اور چوتھے محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ یہ 4 محمد نام کے محدثین ہیں اور 4 چوٹی کے علماء ہیں۔ آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ ابن جریر کی تاریخ طبری، تفسیر طبری آج بھی موجود ہے۔ ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ آج بھی موجود ہے۔ محمد بن نصر مروزی کی قیام اللیل آج بھی موجود ہے۔ یہ 4 محدثین مصر میں جمع ہوئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کریں گے۔ اس دور میں لکڑی کے قلم تھے، دیے کی روشنی تھی، چٹائیوں پر بیٹھ کر کبھی گتوں پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی چمڑوں پر، کبھی کاغذوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ یہ محدثین چاہتے تھے آنے والی امت تک امام الانبیاء کے ارشادات کا یہ ذخیرہ پہنچ جائے۔ یہ محمد نام کے 4 محدثین مصر میں ایک کمرہ لیا، وہاں جمع ہو گئے، اپنی اپنی سند کے ساتھ حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ایک دن گزرا، انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ دوسرا دن آ گیا اور یہ محمد نام کے 4 محدثین بیٹھے ہیں، حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ دوسرا دن ہو گیا اور انہوں نے کچھ نہ کھایا، پانی کا گھونٹ پیتے تھے اور حدیث کی خدمت میں لگے تھے۔ جب تیسرا دن ہو گیا تو ذرا پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، مزید 1 دن 2 دن تو فاقہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب اگر محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو حدیث کی خدمت ہے یہ ہم سے رہ جائے گی، اور اگر یہیں بیٹھے رہتے ہیں 2 دن تو فاقہ ہو گیا، مزید 1-2 دن تو برداشت کر لیں گے لیکن آگے چلنا مشکل ہوگا۔ حضرات سلف کی زندگی میں اللہ نے استغنا رکھا تھا، یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مانگتے نہیں تھے، تو مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں انہوں نے قرآن دازی کی کہ جس کا نام نکلے وہ جائے محنت کرے، باقی ساتھی حدیثوں کو لکھیں تاکہ آنے والی امت تک ذخیرہ پہنچ جائے۔
قرآن اندازی کی تو نام نکلا محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ کا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، تم باقی ساتھی حدیثیں لکھو۔ اب یہ تینوں حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں جا کر کسی انسان سے کیوں مانگوں، مخلوق کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کر رہے ہیں، اگر یہ خدمت رب کی بارگاہ میں قبول ہے رب العالمین خود غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، جب سجدے میں گئے اللہ کے سامنے رونے لگ گئے۔ انسان سب سے زیادہ قریب رب العالمین کے سجدے میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہے، سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے مولا کریم تو کوئی غیبی انتظام فرما دے۔ اللہ آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، لیکن آنسوؤں کی 2 قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر ندامت سے آنسو کا 1 قطرہ بہہ جائے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں ایک خوش نصیب انسان وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تو محمد بن نصر مروزی سجدے میں رو رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس دور کا مصر کا حکمران احمد بن طولون سویا ہوا تھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، محمد نام کے 4 محدثین مصر میں فلاں جگہ جمع ہیں اور انہوں نے 2 دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ جو آدمی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا سو اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو وہ بادشاہ بڑا نیک صالح تھا، اٹھا اپنے وزیروں کو جمع کیا کہ میں نے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا محمد نام کے ان محدثین نے کھانا نہیں کھایا ہے، چلو کھانے پکاؤ۔ جو کھانے پک سکتے تھے سارے پکا دیے، رنگا رنگ قسم کے کھانے تیار ہو گئے۔ اب بادشاہ بھی کھانا لے کے جا رہا ہے، وزیر بھی لے کے جا رہے ہیں، اراکین سلطنت بھی لے کے جا رہے ہیں۔ خلق خدا پریشان، یہ بادشاہ کس کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہے؟ چلتے چلتے وہاں تک پہنچے جہاں کی خواب میں نشاندہی کی گئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو محمد بن جریر باہر آئے، بادشاہ اندر گئے۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، اتنے سارے لوگ کیوں آ گئے؟ جیسے اندر گئے تو دیکھا یہ 3 محدثین ہیں۔ پوچھا آپ کا نام؟ کہا جی محمد بن جریر۔ آپ کا نام؟ محمد بن منذر۔ آپ کا نام؟ محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ فرمایا مجھے تو خواب میں بتایا گیا وہ محمد نام کے 4 محدثین ہیں، تم تو 3 ہو، چوتھا آدمی کہاں ہے؟ کہا جی چوتھے محمد بن نصر مروزی ہیں۔ فرمایا وہ کہاں گئے؟ کہا بادشاہ سلامت کہیں باہر گئے تھے، قرے میں نام ان کا نکلا، شاید کہیں کمانے کے لیے نکلے ہیں، واپس نہیں آئے۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو خادموں کو بھیجا، جاؤ تلاش کرو، کرتے رہے لیکن کہیں نہ ملے۔ کسی نے کہا مسجد میں دیکھ لو، مسجد میں گئے، محمد بن نصر مروزی سجدے میں رو رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں خود جاؤں گا، گئے اور جا کر قریب بیٹھ گئے اور ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز پوری کی۔ فرمایا اللہ نے آپ کے آنسوؤں کی بڑی لاج رکھی ہے۔ لے کر گھر آئے، 4 محدثین کو کھانا کھلایا، 7 کی جگہ خرید کر مسجد تعمیر کی، 1 جگہ خریدی مدرسہ تعمیر کیا، 10 ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا، 2 خادموں کو مقرر کیا، صبح و شام ان محدثین کے لیے تازہ کھانا بناؤ گے، اور ان سے کہا تم 4 کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرنا، مصر کے بادشاہ کا کام تمہاری خدمت کرنا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد کہ یہ عالم حافظ کہاں سے کھائے گا؟ اگر ہماری زندگیوں میں تقوی دینداری ہوگی، اللہ بادشاہوں کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہماری اولاد دین سے وابستہ ہو جائے۔
ہماری اولاد قرآن سے وابستہ ہو جائے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں میں اپنے بچے کو حافظ نہیں بناتا یا عالم نہیں بناتا، ایسی بات نہیں، کہیں ایسا تو نہیں رب العالمین ناراض ہیں، ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور اللہ کا دین بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ غنی ذات ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، نہ اللہ ہمارا محتاج نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج۔ ہماری خوش قسمتی اللہ ہماری اولادوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کر دے، رب العالمین قبول کرے، یتیموں کو قبول کر لیتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن کے ایک تخصص کے طالب علم تھے، محمد داؤد نام تھا، ختم بخاری سے ایک دن پہلے آئے تو مسجد میں مجھے دعوت دے رہے تھے، استاد جی کل ختم بخاری کے بعد آپ میرے مہمان ہو، آپ میرے پاس فلاں کمرے میں کھانا آپ کھاؤ گے، میرا اور کوئی مہمان نہیں، آپ ہی میرے مہمان ہو۔ وہ دعوت دے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کا اور مہمان کوئی نہیں؟ آپ کا والد صاحب، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز، کہ ایسے موقع پر عموماً جمع ہوتے ہیں خوشی کا موقع کہ بیٹا مفتی بنا۔ اس نے کہا استاد جی میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میری عمر 4 سال تھی، والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب میری عمر 6 سال تھی، تو میرا سگا بھائی کوئی نہیں، سگی بہن کوئی نہیں، تو میرے چچا نے مجھے مدرسے میں ڈالا، اس وقت سے لے کر آج تک اس نے نہیں پھر دوبارہ پوچھا کہ اس کو خرچے کی ضرورت ہوگی، کتابوں کی ضرورت ہوگی، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، اخراجات کی ہوگی، علاج معالجے کے لیے ضرورت ہوگی، کبھی اس نے نہیں پوچھا، نہ کسی رشتہ دار نے پوچھا۔ آج کے دور میں تو سب سے بڑا عیب غریب ہونا ہے۔ اگر ایک انسان غریب ہے، سگا بھائی اسے دیکھ کر رخ پھیر دیتا ہے، کہیں مجھ سے قرضے کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں مجھ سے کوئی مانگ نہ لے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا کیسے؟ تو کہا استاد جی میں ٹوپیاں بیچتا، تسبیح بیچتا، اور اس طرح عصر کے بعد سے مغرب تک، کبھی جمعے کے دن کبھی چھٹیوں میں کام کر لیتا۔ تو میں نے کہا آپ نے حفظ کیا؟ کہا استاد جی 3 سال میں حفظ کیا، 2 سال تجوید کی، الحمدللہ وہ قاری بھی بنا، 8 سال اس نے درس نظامی پڑھی، عالم بھی بنا، 1 سال تخصص کیا، اب وہ مفتی بھی بن گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نوازنے پر آئے تو یتیموں کو نواز دیتا ہے کہ جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، اسباب کی دنیا میں والدین بھی نہیں، عزیز و اقارب نے ساتھ بھی نہیں دیا، اللہ نے حافظ بھی بنا دیا، قاری بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، مفتی بھی بنا دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے دولت پیسے والے ہوتے ہیں لیکن اولادیں محروم ہوتی ہیں، کیونکہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، رب العالمین قبول کر دے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج کل سردی کی لمبی راتیں ہیں، ہماری کوشش ہو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اللہ سے مانگے۔ رب العالمین نے دعا میں کیسی طاقت رکھی، میں ایک واقعہ عرض کروں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، اور علامہ ابن جوزی نے البر والصلہ میں، دونوں میں بالسند واقعہ ہے۔ امام اسحاق بن عباد بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے، فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہے اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اسحاق اٹھو اور اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق کہتے ہیں میں اٹھا، میں باہر نکلا، گلی میں گیا، دائیں بائیں دیکھتا رہا کون پریشان زدہ ہے، میں اس کی مدد کروں، لیکن رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ تہجد کی نماز کا وقت تھا، رات کا آخری پہر تھا، سناٹا چھایا تھا، گلیاں محلے خالی تھے، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں آ کر پھر لیٹ گیا، شاید یہ میرا وہم اور خیال ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر میں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ کہتے ہیں میں پھر اٹھا، باہر نکلا، گلی محلے میں دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر میں سو گیا، شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ تیسری دفعہ خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے اغیث الملہوفہ، پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد کہتے ہیں اب میں اٹھا اور میں نے اپنے جو دراہم تھے ان میں سے 300 درہم لیے، اپنا گھوڑا کھولا، گھوڑے پہ زین رکھی، گھوڑے پر بیٹھا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ پریشان زدہ کون ہے، کہاں ہے،
رات کے اس آخری پہر میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ مجھے تو کہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، مولا کریم یہ جہاں بھی ہے میرے گھوڑے کو وہاں پہنچا دے۔ گھوڑے پر بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کی، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، گھوڑا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، مسجد کے دروازے کے پاس آ کے رک گیا۔ امام اسحاق بن عباد نیچے اترے، یہیں کوئی پریشان زدہ ہوگا۔ اندر مسجد میں گئے تو دیکھا بالکل اندھیرا تھا، لیکن ایک کونے میں ایک دیا جل رہا تھا، اور ایک نوجوان دیے کی روشنی میں اللہ کے سامنے سر بسجود تھا اور رو رہا تھا۔ اس کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام اسحاق کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہی کوئی پریشان حال ہے، اور اسی کی مدد کی طرف مجھے اشارہ ہے۔ کہتے ہیں میں جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نوجوان نے اپنی نماز پوری کی۔ امام اسحاق بن عباد نے کہا بیٹا یہ ہدیہ ہے، اسے قبول کر دو۔ انہوں نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، آخر انہوں نے ہدیہ قبول کر دیا۔ امام اسحاق پوچھنے لگے کہ بیٹا آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ رات کے اس آخری پہر میں لوگ سو رہے تم رو رہے ہو؟ فرمایا حضرت میرے اوپر 300 درہم قرضہ ہے، اور میں نے کل یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ میں نے بیٹے کے علاج کے لیے لیا تھا، صبح ہونے والی ہے، میرے پاس 300 دراہم نہیں ہے۔ اگر میں صبح نہ دے سکا وعدہ خلافی ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، مولا کریم تو میرے لیے انتظام فرما دے۔ سونے اور چاندی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آج کسی کے پاس 4-5 تولے سونا ہو کتنا خوش ہوتا ہے؟ جس رب نے سونے اور چاندی کی کانوں کو پیدا کیا، جس رب نے تیل، پٹرول، معدنیات کو پیدا کیا، یاقوت اور زمرد کا جو خالق ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کہہ رہے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے اوپر 300 درہم قرضہ ہے، اللہ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ امام اسحاق جو گھر سے لے کر نکلے وہ بھی 300 درہم، اور اس کو جو ضرورت تھے وہ بھی 300 درہم۔ امام اسحاق کے دل میں جو اللہ نے ڈالا، وہ گھر سے لے کر نکلے وہ 300 درہم تھے، نوجوان کو جو ضرورت تھے وہ بھی 300 درہم تھے۔ امام اسحاق دینے کے بعد کہنے لگے بیٹا آپ نے پہچانا؟ فرمایا حضرت نہیں پہچانا۔ نوجوان مسافر تھا، امام اسحاق کو پہچانتا نہیں تھا۔ فرمایا میرا نام اسحاق بن عباد ہے، فلاں مسجد میں امامت، فلاں جگہ میرا حلقہ درس، جب کوئی پریشانی تکلیف مصیبت آئے تم آنا، انشاءاللہ میں تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اس نوجوان نے ایک نظر آسمان پہ ڈالی، ایک نظر امام اسحاق کے چہرے پہ ڈالی۔ فرمایا چچا جان جب بھی کوئی مصیبت آئے گی آپ کے دروازے پر نہیں آؤں گا، اسی اللہ کے دروازے پہ جھکوں گا، اللہ کے سامنے روؤں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ آپ کو نیند سے جگائے گا۔ مجھے 300 درہم کی ضرورت ہوگی، آپ 300 درہم لے کر خود آؤ گے، مجھے خود رات کے اندھیرے میں تلاش کرو گے، 2 زانوں میرے قریب بیٹھ جاؤ گے، اصرار کر کے مجھے رقم دو گے، آئندہ کے لیے تعارف کراؤ گے، میں اس اللہ سے مانگوں گا، آپ سے نہیں مانگوں گا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ نے دعا میں اسی طاقت رکھی ہے، تو ہماری کوشش ہو ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائے، اللہ دین کا خادم بنائے۔ بچہ قرآن کا حافظ ہے، بہترین صدقہ جاریہ، اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ دیکھیں بچہ جب تک حافظ بنتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں۔ 3 سال عموماً اگر لگتے ہیں حفظ میں، 1 سال گردان میں لگا، 3.5-4 سال بچے کو لگے۔ عموماً بچے حفظ کرتے نابالغ ہوتے، نابالغ کے اعمال میں پورا پورا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، ان کے اساتذہ کو ملتا ہے جنہوں نے محنت کی۔ جب تک وہ حافظ بنے گا اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں جمع، کبھی وہ سبق یاد کر رہا ہے، کبھی وہ منزل سنا رہا ہے، کبھی سبکی سنا رہا ہے، کبھی پیچھے سے سنا رہا ہے، کبھی گردان سنا رہا ہے۔ ان لاکھوں نیکیوں میں ان کے والدین شریک ہیں، اور یہ سب سے بڑی عزت ہے کہ انسان دنیا سے اگر چلا بھی گیا، بچہ حافظ ہے، وہ جب تک تلاوت کرتا رہے گا ماں باپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ آج سے 2 سال قبل فیوچر کالونی میں ایک جگہ بیان تھا، وہاں 19 طلبہ کا حفظ ہوا تھا۔ ناظم صاحب کہنے لگے مفتی صاحب اگر وقت ہو میں آپ کو ایک بچے کی تلاوت سناؤں، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے کہا آپ بلائیں۔ انہوں نے بچے کو بلایا، شاید 10 سے 11 سال اس کی عمر ہوگی۔ اس نے سورہ رحمان کی تلاوت حدر میں شروع کی۔ رب العالمین نے اسے بڑی دلسوز آواز دی تھی، بڑی رقت کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، مجمع پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ اللہ نے وحی میں جو تاثیر 1400 سال پہلے رکھی تھی، قرآن میں وہ تاثیر آج بھی موجود ہے۔
صرف پڑھنے والے کا فرق ہوتا ہے، پڑھنے والا اگر درد دل سے پڑھتا ہو اور وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضرت عثمان فرماتے تھے لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ وہ بچہ پڑھ رہا تھا، مجمع پہ رقت طاری تھی، مجھ گناہگار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی تلاوت پوری ہوئی، میں نے بچے کو انعام دیا، ناظم صاحب سے کہا اس کا والد صاحب موجود ہے کہ اسے ملوں، مبارکباد دوں، اللہ نے ایسا ہونہار بیٹا اسے دیا، اس کے استاذ ہوں اسے مبارکباد دوں جنہوں نے اس پر محنت کی۔ ناظم صاحب نے کہا حضرت 2 مہینے پہلے اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 ماہ قبل اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب جو دستار بندی ہے اس پروگرام میں، اس محفل میں، مجلس میں اس کا والد صاحب موجود نہیں ہے۔ جیسے آج مجلس ہے بچوں کے حفظ کی، تو اس مجلس میں اس کا والد صاحب نہیں ہے۔ میں نے بچے کو قریب کیا، اس بات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اس کا والد آج موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا کتنا پڑھتے ہو روزانہ؟ ان کے استاذ نے جو ترتیب بنائی تھی، وفاق کا امتحان قریب تھا، فرمایا ہماری ترتیب یہ کہ ہم حفاظ طلبہ گردان والے، ہم 2 سپارے فجر سے پہلے سناتے، 2 سپارے فجر کی نماز کے بعد دہراتے پھر سناتے، ناشتے کے بعد کلاس لگتی ہے 3 سپاروں کو دہراتے پھر 3 سناتے، ظہر میں کلاس لگتی ہے 3 سپاروں کو پھیرا دیتے پھر 3 سناتے، مغرب کے بعد کلاس لگتی ہے، وہاں عشاء کی نماز تاخیر سے تھی، کہا 2 سپاروں کو دہراتے پھر 2 سناتے۔ میں شمار کر رہا تھا، بچہ جب بتا رہا تھا تقریباً 18 سپارے بن گئے۔ میں نے کہا بیٹا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جب عشاء کی اذان ہوتی ہے، چھٹی ہونے لگتی ہے، میرے استاد جی نے مجھے کہا ہے جتنا قرآن پڑھتے ہو اس کا ثواب اپنے ابو کو بخش دیا کرو۔ تو جب عشاء کی اذان میں چھٹی ہونے لگتی ہیں، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے جتنا پورے دن میں قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچا دے۔ میں سوچنے لگا ابو 2 مہینے پہلے دنیا سے چلا گیا لیکن اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا گیا، کہ یہ بچہ 18 سپارے تو روزانہ ابھی سنا رہا ہے، 3-4 سال سے یہ روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے، پورا ثواب ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اولاد کو پیسے کی مشین نہیں، اعمال کی مشین بناؤ، اعمال سے جوڑو، قرآن سے جوڑو، یہ عزت بڑی عزت۔ تو میں نے عرض کیا بچہ حافظ، دنیا میں بھی عزت، مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کا کلام سنا رہے، اور قبر میں بھی عزت، یہ جتنا پڑھتا رہے بہترین صدقہ جاریہ، حشر کے میدان میں بھی عزت، کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اعلان ہوگا صاحب قرآن کے لیے، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأوها۔ صاحب قرآن پڑھتا جائے، جنت کے درجات پہ چڑھتا جائے، جہاں اس کی آخری آیت ہوگی جنت میں وہی اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر میں بھی عزت ہے، حشر کے میدان میں بھی عزت ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائے، دین کا خادم بنائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔